الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سنن ابن ماجہ کے اندر فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت میں ابن ماجہ نے ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے عہد لیا ہے، صرف مومن ہی مجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ یعنی کہ مومن جو ہوگا، جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ اب یہ ہم کو اس حدیث پاک کی روشنی میں شارحین نے، محدثین نے، علماء اکرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، محبت سے مراد وہ محبت شرعی جو تقاضوں کے مطابق پوری کی پوری اترے گی تو تبھی وہ مومن ہوگا۔ جو لوگ مولا علی کی شان کو گھٹاتے ہیں اور ان سے جو دشمنی کرتے ہیں، جیسا کہ خارجی لوگ ہیں جو ان کی شان کو گھٹاتے بھی ہیں اور ان سے دشمنی کرتے بھی ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو لہٰذا پھر وہ مومن ان کو مومن نہیں کہا جائے گا اور وہ مومن کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے مولا علی کی شان کو بیان کرتا ہے اور ان کی عظمت کو قرآن اور حدیث نے جو بیان کیا ہے اسی کے تحت بیان کرتا ہے، تو واقعی رسول پاک نے جو ان کی شان کو بیان کیا ہے وہ شان کو بیان کرتا ہے، وہ پکا مومن ہے۔ اور جو ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو گھٹائے اور جو ان سے نفرت کرے، یاد رکھے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مصداق ہے۔ اور دوسرا جو ہے، جو حضرت علی کی محبت میں، غیر شرعی محبت میں غلو کرتے ہیں، یعنی کہ محبت علی میں اتنے غلو کر جاتے ہیں جو ان کو مقام اور مرتبہ بھی ان کے لیے پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے گروہ ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کہتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ مولا علی کو نبی سے افضل کہتے ہیں، اور کچھ تو ایسے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہی مولا علی کی طرف لا رہے تھے، غلطی سے رسول پاک علیہ السلام کی طرف وہی لے گئے، کچھ ایسے۔ اور کچھ ایسا فرقہ بھی ہے جو مولا علی کو خدا بھی مانتا ہے اور خدا سے بھی بڑھ کر مانتا ہے۔ وہ سارے کے ساری تفصیلات آپ تحفہ اثنا عشریہ شیخ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحفہ اثنا عشریہ میں شیعوں کے رد پہ بہت زبردست شاندار کتاب آپ نے آج سے 200 سال پہلے لکھی تھی۔ یہ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات کیا ہے، اور بہت سارے شیعوں کے عقائد کے اوپر ہمارے علماء اہل سنت نے بھی کام کیا ہے۔ تو ایسی محبت جو یا نبی کہے یا نبی سے افضل کہے یا خدا کہے، پھر جب یہ محبت میں جب ہم کو ان کو ٹوکتے ہیں، ایسی محبت مت کرو جو محبت شرعی کے جو تقاضے جو ہوتے ہیں، جو شریعت کے حساب سے جو محبت کرنے کا حکم ہے، اسی محبت کے ذریعے سے محبت کریں۔ تو ہم جب ان کو سمجھاتے ہیں یا ٹوکتے ہیں اس طرح سے مت کرو، تو پھر ہم پر ناصبی اور خارجی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ لیکن ناصبی اور خارجی کا فتویٰ لگانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج سے کئی سال پہلے سلف صالحین پر، محدثین پہ، علماء کرام کو اور اہل سنت الجماعت کے اوپر بھی ناصبی کا فتویٰ لگایا گیا۔ تو علماء محدثین، علماء مفسرین، شارحین نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ہمیں ناصبی کا جب فتویٰ دیتا ہے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ واقعی وہ رافضی ہو سکتا ہے اور رافضی ہی ناصبی کا فتویٰ دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو مولا علی کی محبت میں جب غلو کرتے ہیں، محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ مولا علی کی محبت میں، حتیٰ کہ یہاں تک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عداوت بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے صحابہ اکرام کو بھی مرتد کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، سوائے 3 صحابہ کے دیگر اور صحابہ کے پورے کافر مرتد ہو گئے۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی کہ مولا علی کی محبت و چاہت رکھتے ہیں وہ لوگ، اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے وہ کافر مرتد ہو گئے سوائے 3 صحابہ کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو ایسی محبت بھی کام نہیں آئے گی۔ وہ محبت کام آئے گی جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے سے محبت کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ مولا علی سے جو محبت کرتا ہے، واقعی وہ مولا علی کے دوست، ان کے یاروں سے بھی محبت کرتا ہے، اور مولا علی کا جو پیغام کیا ہے، مولا علی کا عقیدہ کیا ہے، وہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے افضل شیخین کریمین ہیں، صدیق اکبر افضل ہے، فاروق اعظم افضل ہے، پھر
یہ پیغام آپ دیتے ہیں کہ افضل کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے۔ اللہ اکبر، یہ دوست یار ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ سرکار مولا علی کے دوست تھے، تو لہٰذا یہ مولا علی سے محبت کرنے کا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے، اور جو ان سے جو بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ منافق ہے۔ تو لہٰذا ہم کو جب محبت کریں تو شریعت کے مطابق پیار کریں، شریعت کے مطابق اسے ان سے محبت کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا دیکھیے، یہ ایک بات ہے۔ ابن عساکر نے یہ لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی محبت جزو ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے، اور انصار کی محبت جزو ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے، اور اہل عرب کی محبت جزو ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اس شخص نے میرے صحابہ کو اگر شب و شتم کیا، گالی گلوچ کیا، جب برا بلا کہا، تو اللہ کی لعنت ہو اس پر جس شخص نے دوسرے صحابہ کو شب و شتم کیا ہے۔ تو اس کو قیامت کے دن ایسی سختیوں میں اس کو سزاوار ہوگا، لیکن جو اس سے بچا، شب و شتم سے بچا ہے، تو اس کو قیامت کی سختیوں سے اس کو بچا دیا گا۔ جو یہ نہیں بچا ہے تو پھر اس کا عذاب کا شکار بھی ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض کفر اور نفاق یعنی نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح سے صدیق اکبر فاروق اعظم کی محبت ایمان کی علامت ہے، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اہل عرب کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ صدیق اور عمر اور انصار اور عرب سے، ان تینوں سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ حدیث پاک بھی ہمیں ملتی ہے۔ جس طرح سے ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں، مومن ہونے کی علامت ہے، جس طرح سے منافق ان سے بغض رکھتے ہیں، منافقت کی علامت ہے۔ اسی طرح سے دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی ابن عساکر کے حوالے سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لہٰذا جب مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو دیگر صحابہ سے بھی محبت کرنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ مولا علی سے محبت کرنا مومن ہونے کی علامت ہے، اور دیگر اہل صحابہ سے محبت کرنا مومن ہونے کی علامت ہے، ان سے بغض رکھنا کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ تمام صحابہ کرام مولا علی سے، تمام اہل بیت سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔